آپ کی کتاب وہ آج ہم بنیادی موضوع اسی کے گرد گھمائیں گے، گورننگ دی انگورنیبل. اس کے اندر آپ نے بہت سی وہ چیزیں چھیڑی ہیں جو پاکستان کو آج چیلنجز درپیش ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم نہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، نہ اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں، یوں اوپر نیچے جاتے ہیں، 2 سال اوپر جاتے ہیں ترقی کے، پھر 4 سال نیچے گر جاتے ہیں؟ شکریہ ندیم، آپ نے مجھے یاد کیا. اس کتاب میں پاکستان کی ہسٹری کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پہلا ہے 1947 سے اور 1990 تک، اور دوسرا ہے 1990 سے 2015 تک. اور اس میں یہ دکھایا ہے کہ 1947 سے 1990 تک کا جو پیریڈ تھا پاکستان میں، اس میں بہت زبردست شاکس آئے ہیں. ایک تو نیا ملک بنا، پارٹیشن ہوا، اس میں ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوا. کوئی انڈسٹری نہیں تھی یہاں پر، کوئی فائنینشیل مینز نہیں تھے. اس کے بعد 65 کی وار ہوئی، پھر 71 میں ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا. پھر بھٹو صاحب نے آ کے نیشنلائزیشن آف بینکس، انڈسٹری اور ساری سول سروس کو توڑا. اور پھر ضیاء الحق صاحب نے آ کے جو افغان وارز شروع کیا، تو ہمارا کلیشنگ آف کلچر اور ڈرگ کلچر اور یہ جہادیزم، یہ سارا ہوا. اس کے باوجود بھی پاکستان دنیا کے 10 بہترین پرفارمنگ ملکوں میں تھا. 6.5% ہماری اکنامک گروتھ ہوتی تھی سال کی. اور ہندوستان اس وقت ہندو ریٹ آف گروتھ پہ ہوتا تھا، جس میں کہ 3% گروتھ ہوتی تھی. پاورٹی وہاں بڑھ رہی تھی، ہمارے یہاں پاورٹی گھٹ رہی تھی. اور اس کے بعد پھر ہماری اکانومی جو ہے وہ نیچے کی آنے طرف شروع ہوئی 1990 سے اور 2015 تک. کیا ہوا؟ مطلب وہاں کی سٹیج یہ تھی کہ منموہن سنگھ اپنا گولڈ ایک لفٹ کر کے وہ امریکہ لے گئے تھے، ریزروز میں پھنسے ہوئے تھے، وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہمارا اس کے بعد بیڑا گرک ہو گیا. اس کے بعد سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے، اور اب ہندوستان جو ہے وہ ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. اور بنگلہ دیش جو بالکل ہی پیچھے تھا، وہ بھی ہم سے آگے چلا گیا ہے. تو میری کتاب کا سارا مقصد یہ تھا کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ ان دونوں پیریڈز میں کیا ڈفرنس تھا، کیوں ہم اوپر جا رہے تھے اور ایک دم سے ہم کیوں نیچے آئے. تو میں نے لٹریچر دیکھا کہ کیا وجوہات ہیں جو لوگوں نے ایکسپلین کی ہیں پاکستان کی زوال کے لیے اس زمانے میں. اور وہ 5 ڈفرنٹ ہائپوتھیسز تھے. وہ میں اس میں بحث میں یہاں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ کے ناظرین وہ کتاب کو دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن کوئی چیز بھی اس میں پروف نہیں ہوتی ہے امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ. جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز تھیں پاکستان کی، جنہوں نے پاکستان کو ترقی کرائی، اور میں 4-5 کی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے. پاکستان میں انڈسٹری بالکل نام کی نہیں تھی، لیکن ایک بنائی گئی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC. اس نے انڈسٹریز کا جال یہاں پھیلا دیا. اس کی مدد سے پرائیویٹ سیکٹر پھر آیا اور اس نے وہ PIDC کی انڈسٹریز خریدی اور ان کو ایکسپینڈ کیا. اس کے لیے پکک اور IDBP سے لونز ملتے تھے، جو لونز لیتے تھے لوگ اور وہ واپس کرتے تھے اور اس سے ایکسپینشن کرتے تھے. دوسرا آپ کا پلاننگ کمیشن تھا. پاکستان کی جو ترقی ہوئی ہے اور جو پلانز ہمارے بنائے گئے، وہ ساری دنیا جو تھی وہ وہاں پر پاکستان آتی تھی اور دیکھتی تھی کہ ان کے پلانز کو کس طرح سے ہم اڈاپٹ کریں اور ہم ہی اس راستے پہ چلیں. بہت ہی اسٹرانگ اور ایکسپرٹس ہوتے تھے، اور بڑی انٹیگریٹی کے اور بڑی کمپٹنس کے لوگ جو تھے وہ اس کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے. چیئرمین پریزیڈنٹ ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ ہوتے تھے. تیسری آپ کی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی. آپ یہ دیکھیں کہ 30 ملین لوگوں کو ہم نہیں کھلا سکتے تھے. PL 480 کی امپورٹس آتے تھے جس سے کہ ہمیں گندم ملتا تھا. آج اللہ کے فضل سے 26 ملین ٹن تو آپ کی ویٹ ہوتی ہے جو ہماری اپنی ریکوائرمنٹ سے سرپلس ہوتی ہے. یہ میکسی پاک سیڈ، ایری رائس، یہ سارا فرٹیلائزر کا انٹروڈکشن، میکنائزیشن، ٹیوب ویل، یہ سارا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وابڈا جیسا ادارہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا
انڈس بیسن ورکس بنایا, 2 ڈیمز بنائی, لنک کینالز بنائی, بیراجز بنائے, اور پاکستان کے جتنے انجینئرز نے ان پروجیکٹ پہ کام کیا تھا ان کو ورلڈ بینک نے کلیکٹیولی اٹھا لیا اور ان کو نوکریاں دی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ساری دنیا میں بتائیں. پی آئی اے کا تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ پی آئی اے پریفرڈ کی جاتی تھی. فارنرز جو تھے وہ کہتے تھے ہم نے پی آئی اے سے سفر کرنا ہے, اور اسی پی آئی اے نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی, ایمریٹس بنائی, رائل جارڈینین بنائی. تو آپ یہ انسٹیٹیوشنز جو تھیں وہ مضبوط تھیں, اس میں کمپیٹنٹ لوگ تھے, ایمانداری سے کام کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے ملک کہاں سے کہاں ترقی کر گیا. 60s 70s 60s 70s 80s تک. اب ہوا یہ کہ جب آپ نے 73 میں سی ایس پی کارڈر کو ختم کر دیا, کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ختم کر دی, اور اس کے بعد لیٹرل انٹری پہ لوگ آنے لگے, تو وہ ینگسٹرز جو تھے جو بیسٹ اینڈ برائٹسٹ ہوتے تھے پاکستان میں, انہوں نے کہا جی تنخواہیں تو پہلے ہی کم ملتی تھیں, ہمیں ایک جاب سیٹسفیکشن ہوتا تھا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کر سکیں گے. انہوں نے پھر سول سروس جوائن کرنی ختم کر دی, اور جو لوگ آئے ان کے مقاصد جو تھے وہ مختلف ہوتے تھے. تو ہوا یہ کہ غلام صاحب خان کے ہوتے ہوئے ضیاء الحق صاحب کچھ نہیں کر سکے, اور وہ جو مومنٹم تھا 50 60 70 کی دہائی میں جو اچھے آفیسر آئے تھے ان کے بلبوتے پہ یہ مومنٹم آگے چلتا رہا. جب 90s شروع ہوا اور پولیٹیکل گورنمنٹس آ گئیں, وہاں پر پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جتنی چیف سیکرٹریز اور آئی جی پولیس ہوتے تھے, سیکرٹریز آف دی گورنمنٹ تھے, وہ ایک گورنمنٹ بدلتی تھی ان کو سب کو ہٹا دیتے تھے, اپنی مرضی کے لوگ لے آتے تھے. تو جب لائلٹی ہو گئی کرائٹیرین فار گیٹنگ ٹاپ پوزیشنز آف دی انسٹیٹیوشنز, اور کمپٹنس اور انٹیگریٹی جو تھی وہ آپ نے سائیڈ ویز کر دی, تو آپ کی جو ادارے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنے تھے, وہی پی آئی ڈی سی, وہی اے ڈی سی, وہی وابڈا, وہی پی آئی اے, وہی پلاننگ کمیشن جو تھے وہ تباہ ہونا شروع ہو گئے. تباہ